بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد جو یہ 4 آیات پڑھتا ہے، اللہ 70 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، شریعت اسلامیہ نے نفلی عبادتوں اور سنتوں پر عمل کرنا فرض قرار نہیں دیا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں، نیز انہی فرائض کی کمی کوتاہی کے ازالے کا سبب بتلایا ہے۔ اس لحاظ سے سنتوں اور نفلی عبادتوں کی بڑی اہمیت ہے اور قرب الہی کے اصول کا ایک سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض سے پہلے یا بعد میں پڑھی جانے والی سنتوں کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے: 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد۔ ان سنتوں کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص فرائض کے علاوہ ان 12 رکعتوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حالت سفر میں سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت سفر میں کبھی ترک نہیں کی ہے، بلکہ اس پر مداومت برتی ہے اور اپنے ساتھیوں کو اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا، یہ سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے دوسری سنتوں کے مقابلے میں فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نیز یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت بھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر جماعت ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں کسی کے لیے سنت یا نفل پڑھنا جائز نہیں، اگرچہ یقین ہو کہ سنتوں کے بعد پہلی رکعت پالوں گا۔ یہی حکم فجر کی سنتوں کا بھی ہے۔ کسی انسان کے لیے جماعت کے دوران مسجد کے زوایا باہر صحن میں سنتیں پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں سنت کو چھوڑ کر جماعت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور فجر کی سنت کو بعد میں پڑھ لیں، جیسا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بعد میں سنت پڑھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں جماعت کے ثواب کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فوائد: نماز فجر سے قبل 2 رکعت سنت پڑھنا ثابت ہے۔ اس سنت کو عظیم فضیلت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اس کی ادائیگی جائز ہے۔ جماعت کھڑی ہونے کی صورت میں کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں سنتیں دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، نبی کریم یا کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی فجر کی جماعت سے پہلے سنتیں نہ پڑھ سکے تو فرائض سے فارغ ہونے کے بعد یہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو جماعت کے بعد یہ 2 سنتیں پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ صحیح ترمذی کتاب الصلاۃ یا باب ماجا فمین۔ قیس بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آدمی نے جواب دیا، جو 2 رکعتیں اس سے پہلے ہوتی ہے وہ میں نے نہیں پڑھی تھی، لہٰذا اب وہ پڑھی ہے، اس پر آپ خاموش رہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے، روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری
پریشانیوں کو نماز فجر عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھے تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی، سستی شکار ہیں۔ اللہ کے نبی اس حوالے سے متعدد احادیث میں موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم فرمانی برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کے رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق جو ہے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اس فرمان نبی نے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد ہے جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکت سے معمول ہیں۔ ان دو نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخیرہ اور رزق برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر برکت معلوم ہو جائے تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کوہلوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کوتاہی، غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کے نحوست کے علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کا کاروبار پھلے پھولے اور رزق میں خوب برکت آئے، لیکن بعض اوقات غیر متوقع رکاوٹیں یا کاروبار کی بندش کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں جو انسان کو ذہنی پریشانی مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں نظر بد، حسد، جادو کا اثر یا محض اللہ کی طرف سے آزمائش کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ دین اسلام نے ہمیں ہر مشکل سے نکلنے کا روحانی رہنمائی فراہم کی ہے۔ خاص طور پر قرآن حدیث میں ایسے کئی مؤثر دعائیں، وظائف موجود ہیں جو رزق میں برکت لانا اور کاروبار کا رکاوٹوں کو دور کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں کسی قسم کی بندش یا کمی محسوس کرتے ہیں تو ان روحانی اعمال کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو کامیابی کے راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ روحانی اعمال کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے کچھ ایسے عملی ہدایت بھی دی ہے جن پر عمل پیر ہونا رزق میں برکت کا کاروباری کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کاروباری ترقی کے اسلامی اصول ہیں۔ نماز کی پابندی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ رزق کا تعلق براہ راست اللہ کی عبادت اطاعت سے ہے۔ نماز کی پابندی رزق میں برکت، اللہ کی رضا کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ کاروبار میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ صدقہ خیرات، صدقہ ہر بلا آفت کاروباری رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور رزق میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو صدقے سے محفوظ رکھو، یہ رزق میں اضافے کا وظیفہ بھی ہے۔ حرام اور ناجائز ذریعے سے بچنا۔ حرام کمائی ناجائز ذریعے سے حاصل کیا گیا رزق برکت سے خالی ہوتا ہے اور کاروباری بندش کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف حلال اور جائز طریقوں سے ہی کمائی کریں تاکہ رزق میں حقیقی برکت آئے۔ اللہ پر کامل بھروسہ، توکل۔ تمام اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ پر کامل بھروسہ، توکل رکھنا ضروری ہے۔ نتائج کو اللہ کے سپرد کریں۔ مستقل مزاجی سے اعمال جاری رکھیں۔ یہ انسان کو بے جا پریشانیوں، مایوسی سے بچاتا ہے
اور کاروباری کا کامیابی کے لیے روحانی طاقت فراہم کرتا ہے۔ استغفار کی کثرت، استغفار گناہوں کی معافی طلب کرنا رزق میں وسعت برکت لاتا ہے۔ قرآن میں ہے، اور اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اولاد سے نوازے گا۔ یہ رزق کی تنگی کا علاج ہے۔ محترم ناظرین، رزق کی خیر و برکت کے لیے بہت سے دعائیں، بہت سے آیات آپ نے پڑھ رکھی ہوگی، سنا بھی ہوگا۔ فلاں دعا یا وظیفہ پڑھے جسے پڑھنے سے آپ کو رزق میں کشادگی حاصل ہوتی ہے۔ آج آپ کو ایک مجرب آیات سے متعارف کرا رہا ہوں، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ جو شخص ان 4 آیات کو نماز فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کے لیے 70 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ یہ آیت مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ کے والدہ ماجد نے بچپن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور کر دیا تھا۔ التماس کرنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دنیا آخرت کی دعائیں خیر سے مشرف فرمایا، جس کی وجہ سے آپ نے طویل عمر پائی اور آپ کی 100 سے زائد اولاد ہوئے۔ محترم ناظرین، جو کوئی فجر کی 2 سنتوں کے بعد ان 4 آیات کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا اور تمہارے تنگ دستی کو دور کرے گا۔ وہ آیات یہی: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرے گھر میں کشادگی فرما، اور جو رزق تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے کفایت دے اپنے حلال رزق دے کر، حرام رزق سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ناظرین، عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کرنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان 4 آیات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین۔ یہ 4 آیات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ 2 نام یہ ہیں، یا رزاق یا فتاح۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہیں جن کا ذکر رزق کشادگی سے متعلق ہے۔ الرزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، الفتاح کھولنے والا، کامیابیاں عطا کرنے والا۔ ان ناموں کا ورد کاروبار میں وسعت، رزق میں اضافہ کے لیے بہترین ہے۔ یہ کاروبار کی کامیابی کے لیے وظیفہ ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔
جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر نماز فجر فرض ادا کرنی ہے۔ ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کے بعد ان 4 آیات کا پڑھ لینا صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی دروازہ ہے جو بندے کو اللہ کے خزانوں سے جوڑ دیتا ہے۔ انسان کبھی رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی نوکری، کاروبار، اسباب کی تلاش میں تھک جاتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے میرے ذکر میں سکون بھی ہے، رزق کے دروازے بھی ہیں۔ جو بندہ اخلاص سے نیت کے ساتھ ان آیات کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کے لیے 70 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے، ایسے دروازے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں برسنے لگتی ہے اور دل میں یقین پیدا ہوتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ دعا ہے یا اللہ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرما، فجر کے بعد ان 4 بابرکت آیات کو پڑھنے کی توفیق دے، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے گھر میں سکون عطا فرما، دلوں سے خوف غم تنگی دور فرما، اپنے فضل کرم سے ہمارے لیے ان 70 دروازوں کو کھول دے جن میں بے حساب رحمتیں چھپی ہے۔ یا رب ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو بے حد نوازتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق میں رحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کو سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔